تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے کڑتال علاقے کے ایک فارم ہاؤس میں ہفتے کی رات ریو پارٹی منعقد کی گئی، جس میں زنخوں کا رقص بھی منعقد کیا گیا۔ اس پارٹی کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے اس پارٹی کو رکوا دیا۔ اس پارٹی میں تقریباً 70 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 30 کو گرفتار کر لیا۔ وہاں پر بڑے پیمانے پر شراب کی بوتلیں بھی پائی گئی۔ پولیس نے ڈی جے بھی ضبط کیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ ڈی سی پی شمشاباد این پرکاش ریڈی کے مطابق نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی عمر 25 برس کے قریب ہے۔ ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ اس پارٹی میں دوستوں کو شرکت کی دعوت دی۔ فیس بک پر ایک خاتون صحافی و سماجی کارکن اور اس کے گھر والوں کے خلاف نازیبا ریمارکس کرنے پر بے عزتی محسوس کرتے ہوئے مذکورہ خاتون صحافی نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ پرانے شہر حیدرآباد کے چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع گلشن اقبال کالونی میں ہفتے کی رات پیش آیا۔ خاتون صحافی کی شناخت ناہیدہ قادری کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو ایک یوٹیوب نیوز چینل چلاتی ہیں۔ خاتون کو تشویشناک حالت میں کنچن باغ کے ایک خانگی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ خاتون نے سیلفی ویڈیو لیتے ہوئے سید سلیم کے ریمارکس کی وجہ سے نیند کی گولیاں کھانے اور خودکشی کر لینے کی سوشل میڈیا پر اطلاع دی تھی۔ ناہیدہ قادری کے گھر والوں کی شکایت پر پولیس نے چنچل گڑے کے سماجی کارکن سید سلیم کو پولیس نے اتوار کی صبح گرفتار کر لیا، جس نے فیس بک پر ناہیدہ قادری اور ان کے ارکان خاندان کے خلاف نازیبا ریمارک کیے تھے۔ پولیس اس واقعے میں سید سلیم سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ سورہ حجرات میں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومن مرد و مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ جب جسم کی ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر بیدار ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمان کی پہلی تعریف یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دوست، معاون و غمخوار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ مومن ایک مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے پیوستہ ہے، یعنی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جہاں بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں ایمان کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپس میں رحم کرنا، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن حکیم اور سال 7 میں اخوات، بھائی چاری اور رحم دلی کا کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ حیدرآباد کے نظام کلب میں اتوار کی صبح بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں بھاری مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ یہ حادثہ نظام کالج کی دوسری منزل پر واقع آفس میں پیش آیا۔ صبح کے اوقات میں کلب میں کوئی بھی ممبر نہیں تھا، جس کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ آفس میں موجود فرنیچر اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ سعودی عرب کی شاہی حکومت نے اس سال بھی حج کی اجازت صرف سعودی شہریوں اور مملکت میں مقیم بیرونی ممالک کے شہریوں کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ کورونا کی وبا کے پیش نظر دوسرے سال بھی سعودی حکومت نے محدود تعداد میں حج کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس سال 60,000 افراد کو ہی حج کی اجازت دی جائے گی اور بیرونی ممالک کے عازمین کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 18 سال سے 65 سال کی عمر کے عازمین کو حج کی سعادت کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ عازمین حج کو کورونا کا ٹیکہ لینا ضروری ہے۔ پہلے ہی خوراک لینے والے عازمین کو حج کے لیے درخواست داخل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ جون کے اواخر تک سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کی سنگ بنیاد تقریب منعقد ہوگی اور 9 ماہ میں دونوں مساجد کی تعمیراتی کام مکمل کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کا نقشہ تیار کر لیا گیا ہے، جو ترکی طرز پر ہے۔ دونوں مساجد کافی خوبصورت تیار ہو رہی ہے۔
मुल्क भर में इस तरह के मसाजिद शाहिद ही देखने को मिलेंगी। सेक्रेटेरिएट की बड़ी मस्जिद 2500 मुरब्बा फुट पर बनाई जा रही है, जिसमें बेक वक्त 400 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद के बाहर खुली जगह में सैकड़ों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि छोटी मस्जिद 400 मुरब्बा फीट पर तामीर की जा रही है। बड़ी मस्जिद के वज़ूखाने की पहले फ्लोर पर मस्जिद के इमाम के लिए एक मकान भी तामीर किया जा रहा है, ताकि उन्हें क़याम की सहूलत हो सके और नमाजी और दीगर इबादत मुकर्रर वक्त पर अदा हो। ख़वातीन को नमाज अदा करने की सहूलत का बड़ी मस्जिद में इंतज़ाम किया जा रहा है। बताया गया है कि कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने दोनों मसाजिद के डिज़ाइन को तैयार किया था, जिसको हुकूमत ने मंजूरी दे दी।